آپ کے خیال میں کسی بھی بات چیت یا بول چال کے دوران ہم کن کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں؟ کانوں کا؟ صحیح کہا آپ نے۔ آنکھوں کا؟ بالکل صحیح۔ زبان کا؟ یہ بھی صحیح ہے۔ اور لہجے کا؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو مزید کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ بات چیت کے دوران مزید کچھ چیزیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہیں الفاظ اور جملے، چہرے کے تاثرات، لہجے کا اتار چڑھاؤ، مختلف جسمانی حرکات و سکنات جیسے ہاتھوں کا ہلانا، سر کا ہلانا، یہاں تک کہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، جذبات و احساسات، قربت و دوری، اور سب سے بڑھ کر آپ استعمال کرتے ہیں اپنے دماغ کا، اپنے ذہن کا۔ سارا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، سارے مسئلے مسائل یہیں پیدا ہوتے ہیں۔ حرف، الفاظ، جملے، لہجہ، جسمانی حرکات و سکنات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ در حقیقت وہ اطلاعات و اشارات ہیں جن کو آپ یا تو وصول کرتے ہیں یا جن کا آپ سے اخراج ہوتا ہے یا اظہار ہوتا ہے۔ یہ تمام اطلاعات و اشارات انسانی دماغ میں جاتے ہیں جہاں ذہن انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی تعبیر و تشریح کرتا ہے۔ یہ سمجھنے کا عمل اپنے اپنے علم و عقل کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو ضرورت پڑتی ہے سننے کی صلاحیت کے چوتھے اور سب سے اہم طریقے کی، جو جیسا آپ جانتے ہیں کہ تے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ سننے کے 3 طریقے دیکھ چکے ہیں جو تے سے شروع ہوتے تھے: تسکیناتی سننا، تفہیمی سننا اور تصوراتی سننا۔ چوتھا اور سب سے اہم طریقہ ہے تے سے تجزیاتی سننا۔ یہاں تفہیمی اور تجزیاتی سننے کا فرق بھی واضح کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ تفہیمی سننے کے عمل میں آپ تجزیہ نہیں کرتے بلکہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے کسی بات کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا جب آپ کسی کا پتہ یا ایڈریس پوچھتے ہیں تو آپ پہلے ایڈریس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کا تجزیہ کر کے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے یا کون سا راستہ بہتر ہوگا۔ اب معذرت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ بات کو سنے اور سمجھے بغیر ہی اس کا تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اختلافی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کانفلکٹنگ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، اور بات بڑھتے بڑھتے بعض دفعہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچتی ہے۔ اصل میں تجزیاتی سننے کے بھی 2 طریقے ہیں، اور یہ دونوں بھی تے سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک ہے تنقیدی سننا اور دوسرا ہے تردیدی سننا۔ تنقیدی سننے کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا مقصد کسی بات کا غیر جانبداری سے تنقیدی اجازہ لے کر اسے جانچنا یا پرکھنا ہو، اسے چیک کرنا ہو، اس کو اسیس کرنا ہو، کسی مسئلے کا حل نکالنا ہو، صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنا ہو۔ یہاں پہلے سے یہ طے نہیں کرتے کہ جو بات آپ سن رہے ہیں اس میں کوئی خرابی یا کمی ہے، بلکہ بولنے والے کی باتوں کو توجہ سے سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بولنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا اصل مقصد یا مدعا کیا ہے، اور یہ ہمارے خیالات و تصورات اور ہمارے علم و یقین سے کس طرح مختلف ہے۔ جبکہ تردیدی سننا بھی ایک طرح سے تنقیدی سننا ہی ہے، لیکن یہ ایک طرح کا منفی تنقیدی سننا ہے، اس لیے اسے تردیدی سننا کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اس میں آپ پوری بات سنے اور سمجھے بغیر ہی اس کا تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات و تصورات یا اپنے علم و یقین کے ساتھ اس کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں، کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر اس بات کی نفی کرتے چلے جاتے ہیں، نیگیٹ کرتے چلے جاتے ہیں جو آپ کے اپنے علم و یقین کے برخلاف ہو، اس کے اگینسٹ ہو۔ ہر اس بات کی تردید کرتے چلے جاتے ہیں جو آپ کے پہلے سے بنے ہوئے خیالات و تصورات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ جب آپ بات چیت کے درمیان ایسے جملے سنیں کہ نہیں ایسے نہیں بلکہ یوں ہے، یا نہیں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ بات چیت تردیدی سننے کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس موقع پر زیادہ بات چیت کرنے سے سوائے بدمزگی کے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔
اسے کہتے ہیں تنقید برائے تنقید یا بحث برائے بحث۔ تجزیاتی سننے کے طریقوں میں تنقیدی سننا انسان کی سیکھنے کی صلاحیت کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے خیالات، آپ کی قدر و اقدار، ایمان و یقین کا انحصار آپ کی تنقیدی و تجزیاتی صلاحیتوں پر ہے۔ آپ کیسے سوچتے سمجھتے ہیں، کیسے اپنے اور دنیا کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں، کیسے غلط و صحیح کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ سب آپ کی تجزیاتی و تنقیدی صلاحیتوں پر منحصر ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں گے اور چیزوں کو غیر جانبداری سے دیکھنے لگیں گے تو آپ نہ صرف ایک بہترین سننے والے بن سکتے ہیں بلکہ آپ کے علم و عمل میں اور آپ کے آپس کے تعلقات میں بھی بہتری آ سکے گی، اور آپ تفرقات اور تعصبات وغیرہ جیسی چیزوں سے بھی کافی حد تک دور رہ سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے نسخہ ساوتری کے چوتھے جز تے سے سننے کے چاروں طریقوں یعنی تسکیناتی، تفہیمی، تصوراتی اور تجزیاتی کو اچھی طرح سے گوشے گزار کر لیا ہوگا، اور اس بات کا تجزیہ بھی کر لیا ہوگا کہ کون سا طریقہ کب استعمال میں آتا ہے یا سننے کے مختلف مقاصد کیا ہیں۔ اب چاہے تو آپ اس کی تنقید کریں یا تردید، چاہے تو وقت ضرورت ان کا استعمال کریں یا انہیں رد کر دیں، مرضی آپ کی ہے۔ موضوع کچھ مشکل ضرور ہے، اس پر اور بھی بہت کچھ بات ہو سکتی ہے۔ فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے نسخہ ساوتری کے 5ویں جز رے پر۔ ترقی و کامیابی کے نسخے اور طریقے جو نہ کسی اسکول میں پڑھائے نہ ہی سکھائے جاتے ہیں، سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔